بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی ویڈیو ایک سوال کے جواب میں ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ آج کی ویڈیو انتہائی دلچسپ اور انفارمیٹیو ہونے والی ہے، کیونکہ دین اسلام سے بڑھ کر انفارمیٹیو دین اور ہے ہی کوئی نہیں. سوال کیا گیا مجھ سے کہ زمین ساکن ہے یا متحرک، زمین اپنی جگہ ٹھہری ہوئی ہے یا زمین محو گردش ہے. جب میں قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتا ہوں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ ذہنوں میں بٹھا لینا چاہیے کہ قرآن یا حدیث کا موضوع سائنس نہیں ہے. سائنس پر قرآن یا حدیث بحث نہیں کرتے، اگرچہ قرآن مجید میں اور احادیث میں جا بجا سائنسی حقائق کے بارے میں اشارتاً تعلیمات موجود ہیں، لیکن قرآن کا اصل موضوع عقائد کی اصلاح ہے، ہمارے نیک اعمال ہیں اور ہماری آخرت کی بھلائی ہے. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ سائنس قرآن کا موضوع نہیں. پھر بھی اگر میں اس بات پر لب کشائی کرنا چاہوں، اپنی زبان کھولنا چاہوں کہ زمین ساکن ہے یا متحرک، تو پہلے میں آپ کے سامنے دونوں موقف رکھ دوں کہ ہمارے بعض علماء کا خیال ہے کہ قرآن مجید کی آیات سے وہ استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زمین ساکن ہے، اور دوسرا فریق زمین کو گردش میں مانتا ہے. ذرا سنیے گا قرآن کہتا کیا ہے اس بارے میں. جو لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ زمین ساکن ہے، ان کی دلیل ہوتی ہے، ان کے پاس دلیل یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ فاطر میں فرما دیتا ہے کہ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تھام رکھا ہے تاکہ وہ لرز نہ جائیں، تاکہ وہ ہل نہ جائیں، تاکہ وہ زوال میں نہ چلے جائیں. یہاں سے استدلال کیا جاتا ہے کہ اللہ نے تھاما ہے اس لیے زمین ٹھہری ہوئی ہے، ساکن ہے. یا دوسرا مقام قرآن مجید میں وہ اس سے لیتے ہیں کہ جب زمین کی تخلیق کی گئی تو یہ زمین کانپ اٹھی اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخوں کی صورت میں یہاں، کیل کی صورت میں یہاں گاڑ دیا اور زمین کو ایک جگہ مقرر کر دیا گیا، ٹھہرا دیا گیا. یہ ان کی دلیل ہے. اگر میں اس دلیل کو مانوں کہ اللہ نے تھام رکھا ہے زمین و آسمان کو اس لیے وہ حرکت میں نہیں، تو پھر تو یہ موقف مان لیا جائے اگر یوں ہی ترجمہ اور یہی مفہوم ہو. لیکن میں قرآن ہی میں دوسری جگہ دیکھتا ہوں، سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، کہ کیا یہ اپنے اوپر اڑتے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھتے جو پر پھیلائے یا پر سمیٹے ہوئے ہیں؟ کس نے تھام رکھا ہے ان کو؟ اب وہاں بھی پرندوں کو تھامے رکھنے کا ذکر ہے، لیکن پرندے تو ہمیں حرکت کرتے نظر آتے ہیں. تو محض اس لفظی ترجمے سے یہ مفہوم نکالنا کہ زمین ساکن ہے شاید یہ مناسب نہ ہوگا. دوسرا فریق جو یہ کہتا ہے کہ زمین حرکت میں ہے،
اس کے پاس بھی قرآن اور حدیث سے کوئی واضح صراحت کے ساتھ دلیل موجود نہیں۔ وہ دلیل یہ دیتے ہیں بعض اوقات سورہ نمل کی آیت نمبر 88 کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو پہاڑ تم دیکھتے ہو وَتَرَى الْجِبَالَ، تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو اور وَتَحْسَبُهَا، اور اس کو سمجھتے ہو کیا جامدہ، جامد، حالانکہ یہ پہاڑ کیسے ہیں؟ وَهِيَ تَمَرُّ، یہ تو چلتے ہیں مَرَّ السَّحَابِ، بادلوں کی طرح۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بادلوں کی طرح چلتے ہیں، یا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں چلائے گا۔ جو بھی مفہوم کیا جائے اس کی روح سے وہ مراد لیتے ہیں کہ پہاڑ ہمیں تو ساکن نظر آتے ہیں، تو پھر ان کی حرکت کا جس کا ذکر ہے یہ تبھی ممکن کہ زمین کی حرکت کے ساتھ ہی یہ حرکت کرتے ہوں، لیکن ان کے پاس بھی واضح دلیل نہیں۔ میں قرآن مجید کے مزید مقامات کو دیکھوں تو یہ ضرور مجھے ملتا ہے کہ یہ زمین و آسمان یہ دن رات بے مقصد نہیں بنائے گئے ہیں، ان کے اندر اللہ نے کوئی مقصد رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190-91 میں فرماتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں، عدل بدل میں، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر کہیں سورہ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ غور و فکر کی خود دعوت دیتے ہیں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کس نے یہ اتنا بڑا جانور پیدا کیا؟ کیا یہ اس آسمان کی چھت کو نہیں دیکھتے اتنی بلند کس نے بنا دی؟ کیا یہ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کس نے جگہ جگہ گاڑ دیے؟ اور کیا یہ زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس نے اسے بچھونا بنا دیا؟ اب اللہ تعالیٰ جب خود غور و فکر کی دعوت دیتا ہے تو پھر قرآن ہی میں مقامات موجود ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ہر شے اس کے حکم سے اس کائنات میں حرکت میں ہے۔ کبھی سورہ رعد کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل یجری لاجل مسمی، کہ ہر شے ایک مدت مقررہ کے لیے اپنے رستوں پر گامزن ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ ہر شے اپنی گردش ایک مقرر وقت میں پوری کرتی ہے۔ کبھی سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں آیت نمبر 40 میں للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، نہ سورج کی مجال کے چاند کو جالے۔ اللہ نے ہر شے کو اس کے مدار میں رکھا ہے۔ تو یہ زمین بھی اپنے مدار میں تو موجود ہے، اب وہاں اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے یا اللہ کے حکم سے سورج کے گرد گردش کر رہی ہے، جس سے دن رات اور موسموں کا وجود ممکن ہوتا ہے۔ اس کی حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے اور اس کی حرکت کی اصل حقیقت بھی اللہ ہی کو معلوم۔ قرآن و حدیث اشارتاً ذکر ضرور کرتے ہیں کہ ہر شے محو حرکت ہے، لیکن واضح انداز میں یہ بات قرآن میں یا حدیث میں موجود نہیں کہ زمین کس قدر حرکت میں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔